نواب عبدالصمد خان اور ان کا یہ ایتہاسک اور عالیشان مقبرہ، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جنہوں نے پچھلے کچھ دنوں سے بھارت کی پوری راجنیتی کو ہلا کر رکھا ہوا ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ سے لے کر سڑکوں تک اور سڑکوں سے لے کر ودھان سبھا تک ہر جگہ ان دونوں ناموں کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ اس کے پیچھے مین وجہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی یو پی کے فتح پور کے ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر موجود اس ایتہاسک مقبرے کے اوپر بھگوا جھنڈا لیے ہوئے کئی لوگوں نے جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہوئے دھاوا بول دیا تھا۔ اس مقبرے پر دھاوا بولنے والے ان لوگوں کا دعویٰ وہی پرانا تھا کہ جو اکثر اور بھی جگہوں کے لیے کیا جاتا رہتا ہے، مطلب یہ کہ یہ مقبرہ ایک مقبرہ نہیں ہے بلکہ یہ تو ہزاروں سال پرانا ایک ٹھاکر جی کا مندر ہے جس کو ابھی 2 یا 3 صدی پہلے ہی بدل کر مقبرہ بنا دیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے اس ایتہاسک مقبرے کے اوپر صرف دھاوا ہی نہیں بولا بلکہ اپنے دھارمک نعرے لگاتے ہوئے اس مقبرے کے اوپر بھگوا جھنڈا پھہرا دیا، اور تو اور اس سے جڑی ہوئی جو قبر تھی وہاں پر بھی توڑ پھوڑ کرنی شروع کر دی۔ معاملہ اتنا زیادہ گمبھیر ہو گیا کہ بعد میں پولیس نے 10 نامزد اور 150 کے قریب غیر نامزد مطلب کہ اگیات لوگوں کے خلاف FIR درج کی۔ یہ جو 10 لوگ ہیں، الگ الگ میڈیا رپورٹس میں ان کا کنیکشن BJP، بجرنگ دل یا اس طرح کے باقی پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل سنگٹھن کے ساتھ بتایا جا رہا ہے، اور تو اور ایک بندے کا تعلق اکھلیش یادو کی سپا پارٹی سے بھی بتایا گیا، جس بندے کو حالانکہ بعد میں سپا پارٹی نے اپنے سے باہر کر دیا ہے۔ اسد الدین اویسی جیسے نیتاؤں نے تو اس کو بابری 2.0 قرار دے دیا ہے، مطلب ان کے مطابق جیسا 1992 میں کیا گیا تھا یہ بھی بالکل اسی طرح کی ایک کوشش ہے۔ مگر ساتھیوں، ان تمام چیزوں کے بیچ میں وہ ایک بڑا سوال کہ جو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں ضرور آیا ہوگا اور جس کا جواب باقی میڈیا میں آپ کو ملا بھی نہیں ہوگا، وہ سوال یہ ہوگا کہ آخر یہ نواب عبدالصمد خان تھے کون، ان کا پورا اتہاس کیا ہے، اور مغلوں کے سب سے مشہور اور طاقتور بادشاہ مطلب کہ اورنگزیب عالمگیر سے ان کا کیا کنیکشن تھا۔ دوستو، نواب عبدالصمد خان 17ویں صدی کے آخر میں اور 18ویں صدی کی شروعات میں مغل امپائر کے اندر ایک منصبدار، ایک گورنر یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سپہ سالار ہوا کرتے تھے۔ اتہاس میں گہرائی سے ڈھونڈنے کے بعد ان کے بارے میں جو کچھ جانکاری ملتی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی فیملی کا تعلق سمرقند سے ہوا کرتا تھا۔ حالانکہ ان کی خود کی پیدائش آگرہ کے اندر ہوئی تھی، لیکن ان کی جو تعلیم تھی، جو ایجوکیشن تھی، وہ سمرقند سے ہی ہوئی تھی۔ ان کی ہائی لیول ایجوکیشن کی وجہ سے ہی ان کو شیخ الاسلام کا ٹائٹل بھی دیا گیا تھا۔ پھر یہ ہندوستان اس دور میں واپس لوٹ کر آئے تھے کہ جب یہاں پر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا راج ہوا کرتا تھا۔ نواب عبدالصمد خان کے فادر کہ جن کا نام عبداللہ احرار ہوا کرتا تھا، اتہاسکاروں کے مطابق وہ ایک مشہور نقشبندی صوفی بزرگ ہوا کرتے تھے، بلکہ ان کی پوری فیملی کا ہی نقشبندی سلسلے سے ایک لمبا اور گہرا ناتا رہا تھا۔ نواب عبدالصمد خان نے ہندوستان واپس آنے کے بعد شروعاتی دور میں اورنگزیب عالمگیر کے مغل امپائر میں ملٹری اور ایڈمنسٹریشن سے جڑی ہوئی بہت ساری چھوٹی بڑی پوزیشنز پر کام کیا تھا، لیکن اس دور میں ان کو نہ تو کوئی خاص شہرت ملی تھی اور نہ ہی کوئی طاقت ملی تھی۔ حالانکہ کچھ سورسز یہ ضرور بتاتے ہیں کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بھی انہوں نے پیلانی کے فوجدار کے روپ میں کام کیا تھا، جو علاقہ آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو یو پی میں موجود بندہ کے آس پاس کا علاقہ تھا۔ لیکن ان کا جو اصلی رائز ہوا، انہوں نے جو اصل بڑھت بنائی، وہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی موت کے بعد جب اگلے حکمران آئے تو ان کے دور میں بنائی۔ اگلے حکمرانوں کے دور میں تو یہ مغلوں کے سب سے وفادار، طاقتور اور اثردار لوگوں میں گنے جانے لگے تھے۔ 1713 میں تو پھر مغل بادشاہ فرخ سیار نے ان کو لاہور جیسے ایک اہم صوبے کا گورنر بنا دیا۔ اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد بھی تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ اس دور میں مغلوں کے لیے جو سکھوں کی فوجیں تھیں وہ بڑا چیلنج بن رہی تھیں۔ خاص طور سے سکھوں کے اتہاس کے ایک مشہور لیڈر بندہ سنگھ بہادر تو مغلوں کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکے تھے۔ اسی لیے گورنر بنانے کے بعد مغل بادشاہ نے نواب عبدالصمد خان سے یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ بندہ سنگھ بہادر کو مغلوں کے راستے سے پوری طریقے سے ہٹا دیا جائے گا۔ نواب عبدالصمد خان نے یہ کر کے بھی دکھایا، کیونکہ انہوں نے نہ صرف دھیرے دھیرے سکھوں کی طرف سے اٹھنے والی تمام بغاوتوں کو کچلا، بلکہ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب بندہ سنگھ بہادر کو ہی کیپچر کر لیا گیا اور قیدی بنا کر مغلوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ بلکہ اگر آپ لوگ کتابوں پر نظر دوڑائیں گے تو پائیں گے کہ سکھوں کے اتہاس میں نواب عبدالصمد خان کو ایک بڑے ولن کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ نواب عبدالصمد خان نے 1713 سے لے کر 1726 تک لاہور گورنر کی گدی سنبھالی، اور اس کے بعد ان کو ملتان کا گورنر بنا دیا گیا، جہاں پر پھر یہ اپنی موت تک مطلب کہ 1737 تک اس پوزیشن پر بیٹھے رہے تھے۔ ان کے بارے میں اتہاسکاروں نے لکھا ہے کہ ملٹری کے معاملات میں تو یہ قابل تھے ہی،
ساتھ ہی ساتھ ایڈمنسٹریشن کے معاملے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کافی ہوشیار تھے۔ آرٹس مطلب کہ ہنرمند لوگوں کی یہ سرپرستی کیا کرتے تھے اور ان کے پورے دور میں کشمیر اور پنجاب جیسے پورے علاقے میں امن قائم رہا تھا۔ مطلب یہ کہ ان کے دور میں مغلوں کے خلاف جتنی بھی چھوٹی بڑی بغاوتیں اٹھی تھیں ان کو انہوں نے بڑی ہی سختی اور کامیابی کے ساتھ کچل ڈالا تھا، اور اس پورے علاقے میں مغلوں کی حکومت کو اسٹیبل اور مضبوط بنائے رکھنے کے لیے ہر کام کیا تھا۔ 1737 میں نواب عبد الصمد خان کی موت کے بعد ان کے علاقے بھی ان کے اسی بیٹے زکریا خان کے انڈر میں چلے گئے کہ جو پہلے ہی جموں اور کشمیر کے علاقے مغلوں کے انڈر میں گورن کرتے آ رہے تھے، اور مانا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے نے بھی بالکل انہی کی طرح ہی مغلوں کے خلاف اٹھنے والی سکھ بغاوتوں کے خلاف بالکل وہی سخت پالیسی جاری رکھی تھی۔ تو دوستو یہ تھی ان نواب عبد الصمد خان کی پوری کہانی کہ جن کے مقبرے کو لے کر 300 سال بعد اب بھارت میں گدر مچا ہوا ہے۔ باقی دوستو اس پورے مدعے پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔